بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ طیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، اجتماعی قربانی یعنی بڑا جانور جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، جس میں 7 افراد شامل ہوتے ہیں، اجتماعی قربانی جسے کہا جاتا ہے۔ اگرچہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، اجتماعی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں جس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر ایک شخص بھی ایسا شامل ہو گیا جس کا عقیدہ درست نہیں ہے، جیسے قادیانی ہیں یا گستاخ ہیں، ایسا شخص شامل ہو گیا تو پھر 6 افراد کی بھی قربانی نہیں ہوگی جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، یعنی ایک بد عقیدہ کے شامل ہونے کی وجہ سے اس کے اثرات باقی 6 افراد پر بھی مرتب ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں کمائیاں بھی بڑی عجیب سی ہیں، خاص کر کے جو بڑے عہدوں پر براں جمع ہیں وہ تو قربانی رشوت کی کرتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں تو وہ بھی رشوت کے ذریعے سے، یعنی اپنا پیسہ خرچ کرنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہوتے۔ تو 7 افراد میں سے اگر ایک شخص نے حصہ ڈالا ہے اور اس کا جو ہے وہ رشوت کا مال ہے، مال حرام ہے، چاہے وہ رشوت کا ہے یا سود کا کاروبار کر رہا ہے، سود کرنے والے بھی لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے ناجائز وسائل ہیں، طریقے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے پہچان ہی نہیں کرتے کہ ہمارے پاس آنے والی رقم جو ہے حلال ہے یا حرام ہے، وہ سمجھتے بس ہمارا حق ہے، تو وہ قربانی کو عبادت نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ تو اگر ایسا شخص شامل ہو گیا کہ جس کا اکثر مال حرام ہے، کمائی حرام کی ہے، یا جو اس نے اس میں حصہ ڈالا ہے مال حرام ہے، رشوت کا ہے، سود کا ہے، یا کسی بھی ناجائز طریقے سے آیا ہے، تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے گوشت کی نیت سے، گوشت کھانا ہے بھی، گوشت کی نیت سے اگر قربانی کرتا ہے تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایک عبادت ہے، تو عبادت کے اندر جو ہے سب کا مقصد قرب خداوندی ہو، عبادت ہو، قربت ہو، اللہ کی رضا ہو، تو تب جو ہے وہ عبادت بنے گی۔ اگر ایک کی نیت جو ہے یہ نہیں ہے قربت کی، عبادت کی، تو اس کے جو برے اثرات ہیں باقی افراد پر بھی پڑیں گے۔ موجودہ دور میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اجتماعی قربانی کے بجائے انفرادی آپ قربانی کریں، چاہے چھوٹا بکرا ہی کیوں نہ لے کر کے آئیں، یہ ہے سال کا تو خیر ہو، کیونکہ اس سے کم والے کی قربانی نہیں ہوگی، چاہے وہ سستا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اکیلے قربانی میں شامل ہوں گے، اکیلے قربانی کر رہے ہوں گے تو نہ کوئی بدعقیدہ شامل ہوگا، نہ گوشت کی نیت والا جو ہے شامل ہوگا، نہ سود خور، نہ رشوت خور، یا جو بھی ناجائز وسائل استعمال کر کے شامل ہو رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی شامل نہیں ہوگا۔ آپ کو اطمینان قلبی ہوگا کہ میں نے مال حلال سے، مال طیب سے قربانی کی ہے، اور یہ میری قربانی جو ہے بارگاہ خداوندی میں قبول ہوگی۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے ہاں اجتماعی قربانی میں ایک خرابی یہ لازم آتی ہے کہ وہ لوگ جو اس ملک سے باہر رہتے ہیں، جیسے امریکہ ہے، تو اب عید کا دن جو ہے وہ ایک ہی ہے، قربانی کا دن ایک ہی ہے، سعودی عرب میں بھی ہے اور باقی ممالک میں بھی، کیونکہ عام طور پر لوگ یا تو سعودی عرب کے پیچھے چلتے ہیں یا پھر اپنی مرضی سے۔ تو امریکہ جو ہے وہ ایک دن ہم سے پیچھے ہے، یعنی اگر یہاں 10 ہے تو وہاں 9 ہوگی۔ عام طور پر وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہے قربانی خود نہیں کرتے، یہاں کسی کو وکیل بناتے ہیں، اس کی طرف سے بھی میری طرف سے قربانی کر دینا، بھائی بنا دیا، والد بنا دیا، یا کوئی بھی رشتہ دار رہتا ہے۔ تو اب قربانی کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ دونوں جگہ پر، یعنی جو اصیل ہے جس نے جو قربانی کر رہا ہے، اور جو آگے وکیل ہے جو قربانی کا نمائندہ بن کر کے آگے جانور ذبح کر رہا ہے، دونوں کے ہاں قربانی کے ایام ہونے چاہیے، قربانی کے دن جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ وہاں 9 ہو اور یہاں 10 ہو، تو عام طور پر جو ہے یہاں 10 ذوالحجہ کو جو ہے لوگ قربانی کر دیتے ہیں، تو اس انداز سے جو ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔
اس لیے ایک دن جو ہے وقفہ کر لیں، یعنی یہاں 11 کو کر لیں تاکہ وہ بھی شامل ہو جائے، یا یہ ہے کہ قدرے لیٹ کر لیں، 9 سے 10 یا 12 گھنٹے کا جو ہے وقفہ ہے، اگر یہاں 6 بجے ہیں تو وہاں جو ہے اس سے پہلے والے دن کے تقریباً جو ہے رات کے جو ہے 3 یا 4 بجے ہوں گے، 2 یا 3 ہوں گے، تو آپ جو ہے لیٹ کر لیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ کوئی رات کے 8 بجے یا اس سے کم و بیش جو ہے قربانی کریں تاکہ وہ بھی اس عمل میں شامل ہو جائے، اور کم از کم اجتماعی قربانی میں جو ہے سارے افراد شامل ہو کر کے اللہ کے ہاں اجر و ثواب پائیں۔ اس کے علاوہ جو ہے قربانی کے حوالے سے جو حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ذوالحجہ کا چاند دیکھے اور وہ قربانی بھی کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ نہ ناخن کٹوائے اور نہ بال جو ہے اتروائے، تو وہ بھی اس وقت جو ہے ناخن کاٹے گا، بال اترائے گا جب یہاں اور اس کے مطابق قربانی کا وقت ہو چکا ہوگا۔ تو کافی فرق ہے، 10-12 گھنٹے کا جو ہے فرق ہے، تو لہٰذا یہاں جو قربانی کرنے والا ہے اس کی طرف سے تو اسے چاہیے کہ لیٹ کرے گا، جب یہاں وقت بھی ہو جائے، وہاں دونوں اعتبار سے ہو جائے، تو پھر اسے چاہیے کہ ناخن بھی کٹوائے، اگرچہ مستحب خیر وہ عمل ہے، اس سے کوئی خاص گناہ تو نہیں ہوگا، قربانی پر اثر تو نہیں پڑے گا، لیکن وہ جو عبادت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل ہے، سنت ہے، اس سے جو ہے محرومی ہوگی۔ تو مسلمان تو اسی کوشش میں رہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو بھی عمل ثابت ہے اسے میں نے کرنا ہے، چاہے آپ نے کیا ہے، آپ نے حکم دیا ہے، یا جسے ہم تقریری حدیث کہتے ہیں، قولی فعلی اور تقریری حدیث ہر قیامت تک آنے والے مسلمان کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔